الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے ویورز. میں آج آپ کے لیے ایک بہت پیاری تحریر لے کر آیا ہوں. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا جہاز پر، تو کیا ہوا آگے پڑھیے. میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور میرا دوست پہلی نشست پہ تھا. درمیان کی سیٹ خالی تھی. میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کیا ہم دونوں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. فضائی میزبان نے مسکرا کر جواب دیا، سر یہ سیٹ بک ہے، آپ ٹیک آف کے بعد مسافر سے سیٹ ایڈجسٹ کر لیجئے گا. ہم مسافر کا انتظار کرنے لگے. جہاز کے دروازے بند ہونے سے چند لمحے قبل وہ مسافر آ گیا. وہ ایک لہیم شہیم بزرگ تھا. وہ شکل سے بیمار بھی دکھائی دے رہا تھا. میں نے اسے پیشکش کی کہ آپ کھڑکی والی سیٹ لے لیں، ہم دوست اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر اس نے سر ہلا کر میری پیشکش مسترد کر دی اور وہ دھپ کر کے درمیان میں بیٹھ گیا. وہ دونوں سائیڈ سے باہر نکل رہا تھا. میں اس کی وجہ سے جہاز کی دیوار کے ساتھ پریس ہو گیا، جبکہ میرا دوست سیٹ سے آدھا باہر لٹک گیا. موٹے آدمی کے جسم سے ناگوار بو بھی آ رہی تھی. وہ پورا منہ کھول کر سانس لے رہا تھا اور سانس کی آمد و رفت سے ماحول میں بو پھیل رہی تھی. ہماری گفتگو بند ہو گئی. میں نے جیب سے تسبیح نکالی اور ورد کرنے لگا، جبکہ میرا دوست موبائل فون کھول کر بیٹھ گیا. وہ میری زندگی کی مشکل ترین فلائٹ تھی. میں نے وہ سفر اذیت میں گزارا. ہم جب لاہور اترے تو میں نے اپنی ہڈیاں پسلیاں گنی اور اطمینان کا سانس لیا. ہم ایئرپورٹ سے باہر آ گئے. میں نے اپنے دوست سے پوچھا سفر کیسا تھا. وہ ہنس کر بولا، زبردست. میں نے موبائل فون پر کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، میں سفر کے دوران کتاب پڑھتا رہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا تم موٹے آدمی کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوئے. وہ ہنس کر بولا، شروع کے 2 منٹ ہوا تھا، لیکن پھر میں نے ایڈجسٹ کر لیا. میں نے اپنی کونی اور پسلیاں اس کے پیٹ میں پھنسائیں اور چپ چاپ کتاب پڑھتا رہا. میں نے پوچھا اور کیا تم اس کی بو سے بھی بدبو سے بھی بیزار نہیں ہوئے. وہ ہنس کر بولا، شروع میں ہوا تھا، لیکن میں جب کتاب میں گم ہو گیا تو بو آنا بند ہو گئی. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، لیکن میں پورے سفر کے دوران تنگ ہوتا رہا، میری سانس تک الجھتی رہی. میں اللہ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ یہ سفر کب ختم ہوگا. وہ ہنسا اور بولا، میں بھی ایسی صورتحال میں پریشان ہوا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی پریشانی کا حل تلاش کر لیا. میں اب ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. میں رک گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا اور بولا، ہم اس موٹے آدمی کے ساتھ صرف 35 منٹ کے ساتھی تھے. وہ آیا، بیٹھا، جہاز اڑا، جہاز اترا اور ہم الگ الگ ہو گئے. وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کہاں چلا گیا، ہم نہیں جانتے. تم اگر ان 35 منٹ کو ایڈجسٹ کر لیتے تو تم تکلیف میں نہ ہوتے. وہ رکا اور لمبی سانس لی اور بولا، ہماری ہر تکلیف کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے. ہم اگر اس ٹائم کا اندازہ کر لیں تو پھر ہماری تکلیف کم ہو جاتی ہے. مثلاً وہ موٹا آدمی جب ہمارے درمیان بیٹھا تو میں نے فوراً ٹائم کیلکولیٹ کیا. مجھے اندازہ ہوا یہ صرف 35 منٹ کی تکلیف ہے. چنانچہ میں نے موٹے کے موٹاپے پر توجہ کے بجائے کتاب پڑھنا شروع کر دی. میری کی تکلیف چند منٹوں میں ختم ہو گئی. تم بھی تکلیف کے دورانیے کا اندازہ کر لیا کرو، تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ آرٹ کس سے سیکھا. وہ ہنس کر بولا، میں نے یہ فن اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے بچپن میں ہمارے ہمسائے میں ایک پھڈے باز شخص آ گیا تھا. ہم لوگ گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے اور وہ ہماری وکٹیں اکھاڑ دیتا تھا، ہماری گیند چھین لیتا تھا اور وہ گلی میں نکل کر ہمارا کھیل بھی بند کروا دیتا تھا. میں بہت دل گرفتہ ہوتا تھا. میں نے ایک دن اپنے والد سے اس کی شکایت کی. میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹا یہ شخص کرایہ دار ہے، یہ آیا ہے اور یہ چلا جائے گا. ہمیں اس سے لڑنے اور الجھنے کے بجائے اس کے جانے کا انتظار کرنا چاہیے. میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ میں احتجاج بھی نہ کروں. وہ بولے، ہاں تم ضرور کرو، لیکن اس کا تمہیں نقصان ہوگا. یہ شخص تو اپنے وقت پر جائے گا، لیکن تم احتجاج کی وجہ سے بدمزاج ہو جاؤ گے. تم اس کے بعد لائف کو انجوائے نہیں کر سکو گے. چنانچہ میرا مشورہ ہے تم اپنی لائف پر فوکس کرو، تم اپنی خوشیوں پر دھیان دو. یہ اور اس جیسے لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے. تمہیں اپنا مزاج خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں بچہ تھا، میں نے اپنے والد کی بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن ہمارا ہمسایہ واقعی 2 ماہ بعد چلا گیا اور یوں ہماری پرانی سپرٹ کے ساتھ گلی میں کھیلنے لگے. ہم دونوں 2 ہفتوں میں اس چڑچڑے کھوسٹ کو بھی بھول چکے.